السلام علیکم دوستوں، ہمارے چینل کہانی سنو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کہانی سنو چینل میں ہم آپ کے ساتھ بہت سی سبق آموز کہانیاں شیئر کریں گے، تو چلو دوستو ہمارے ساتھ آج کی کہانی سنو۔ دوستو، کسی گاؤں میں ساون نامی ایک لڑکا اپنے باپ کے ساتھ رہتا تھا۔ ساون کی ماں اس کے بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھی اور اس کا باپ صبح سویرے کھیت میں چلا جاتا اور رات کو دیر سے گھر واپس آتا تھا، جس کی وجہ سے ساون کی لاپرواہی بہت بڑھ چکی تھی۔ ساون کے باپ نے اس کو کئی مرتبہ سمجھایا کہ وقت ضائع کرنے کے بجائے اس کے ساتھ کھیت میں کام کروایا کرے یا پڑھنے جایا کرے، لیکن ساون نے اپنی کسی عادت کو نہ بدلا اور پھر اس کے باپ نے آخر کار تنگ آ کر ایک ترکیب سوچی اور ساون کو کہا کہ وہ صبح اس کے ساتھ کھیت میں چلے، کیونکہ آج اس نے ایک خواب دیکھا ہے کہ اس کے کھیت میں جو سب سے اچھی بالی ہے، اس کے بیج اگر نکال کر ہم آئندہ سال کی فصل کے لیے رکھ لیں تو فصل بہت زیادہ آئے گی، کئی گنا زیادہ آئے گی۔ اس لیے تم میرے ساتھ صبح کھیت میں چلنا اور جو سب سے اچھی اور پکی ہوئی بالی ہو اس کو توڑ کر لے آنا، اس کے بیج نکال کر ہم آئندہ فصل کے لیے رکھ لیں گے، لیکن اس کی بالی کو توڑنے کے لیے ایک شرط ہے کہ جب تم کھیت میں بالی توڑنے کے لیے جاؤ تو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، اگر پیچھے مڑ کر دیکھو گے تو موجودہ فصل بھی تباہ ہو جائے گی۔ ساون بہت خوش ہوا اور اس نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ دونوں باپ بیٹا رات کو سو گئے۔ صبح اٹھ کر وہ کھیت کی طرف چل پڑے۔ کھیت میں پہنچ کر ساون کے باپ نے اس کو کہا کہ اب بالکل سیدھا کھیت میں چلے جانا اور جو سب سے اچھی بالی نظر آئے اس کو توڑ کر میرے پاس لے آنا۔ دوستو، ساون بہت خوش ہوا اور دوڑتا ہوا کھیت میں چلا گیا۔ کھیت میں بہت ساری پکی ہوئی بالیاں آمنے سامنے دائیں بائیں موجود تھیں۔ ہر بالی پر بے شمار دانے تھے اور وہ دانوں سے بھری ہوئی تھیں۔ ساون نے سوچا کہ جب ڈھیر ساری پکی ہوئی بالیاں ہیں تو اور خوش ہو گیا۔ اس نے کہا کہ اس سے بھی زیادہ پکی ہوئی بالیاں ہوں گی تو میں آگے جا کر دیکھتا ہوں اور جو سب سے اچھی بالی ہوگی اس کو توڑ لوں گا۔ ساون کھیت میں آگے بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ وہ کھیت کے دوسرے کنارے پر پہنچ گیا، جہاں پر اس نے دیکھا کہ تمام بالیاں ابھی کچی ہیں۔ ساون نے سوچا کہ واپس مڑ جائے اور کھیت کے شروع میں دانوں سے بھری ہوئی بالیاں توڑ لے، لیکن اس کو یاد آیا کہ پیچھے نہ دیکھنے کی شرط تھی، اگر وہ پیچھے مڑے گا اور پیچھے دیکھے گا تو اس کی یہ موجودہ فصل بھی تباہ ہو جائے گی۔ دوستوں، وہ پریشانی کے عالم میں واپس کھیت کے دوسرے کنارے سے نکل کر اپنے والد کے پاس آ گیا۔ جب اس کے باپ نے اس کو خالی ہاتھ آتے دیکھا تو پوچھا، بیٹا تم نے کوئی بھی بالی نہیں توڑی، کیا کوئی بھی بالی اچھی نہیں تھی؟ ساون نے افسردہ ہو کر کہا کہ ابو جان، ہمارے کھیت میں ہر بالی ایک سے بڑھ کر ایک تھی، لیکن میں یہ سمجھ کر آگے چلا جاتا تھا کہ شاید آگے اس سے بھی اچھی اور دانوں سے بھری ہوئی بالی مل جائے تو میں انہیں توڑ لوں گا۔ جب کھیت کے آخری کونے پر میں پہنچا تو وہاں تمام بالیاں کچی تھیں۔ ساون کے باپ نے اس کو پیار کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا، میں یہی تمہیں سمجھانا چاہتا تھا کہ تم نے بھی نادانی میں اپنا بہت سا وقت ضائع کیا ہے، اب تم واپس جا کر ان بالیوں کو نہیں توڑ سکتے ہو۔ ساون اپنی نادانی پر سخت شرمندہ ہوا اور نہایت افسوس سے اس نے سر جھکا لیا۔ ساون کے والد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ بیٹا، عقل مند وہی ہوتا ہے جو وقت کو ضائع نہیں کرتا اور ہر بالی کو دانے سے بھری دیکھ کر توڑ لیتا ہے۔ ساون کو نے جب سمجھ لیا کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کی ہے تو اس نے آئندہ وقت ضائع کرنے سے توبہ کر لی اور خود دل لگا کر کام کرنے لگا۔ تو آج ہم نے یہ سیکھا کہ وقت کبھی بھی واپس نہیں لوٹتا، وقت کی قدر کرنے والا ہی ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، تاکہ آپ ہماری آنے والی ہر نئی کہانی سب سے پہلے سنو اور سب کو سنو۔